سرزمین ہندوستان کی، اور پھر یہ اتنا ہندوستان نہیں تھا، یہ ہندوستان وہ تھا جس کے ساتھ پاکستان بھی تھا، جس کے ساتھ بنگلہ دیش بھی تھا، جس کے ساتھ برما بھی تھا، یعنی اتنا بڑا ہندوستان تھا، اور اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر لڑتے چلے آ رہے تھے۔ بہرحال جب حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اب اس کی لمبی چوڑی تفسیر ہے، حضرت کا یہ فتویٰ فارسی میں تھا۔ اس فتوے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا یہ بنیاد ہے، یہاں سے یہ اصل بنیاد ہے۔ اس کے بعد آزادی ہند کی چرور شروع ہوئی ہے۔ اس فتوے کی بنیاد کیا تھی؟ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کو لے کر امت کو اس بات سے متنبع کیا کہ جو ملک دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہاں اسلامی تشخص تمہارا باقی نہیں رہے گا، اسلامی اصول تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں نماز کی اجازت دی، تمہیں روزوں کی اجازت دی، تمہیں مسجد کی اجازت دی، تمہیں زکوٰۃ کی اجازت دی، لیکن اس کے علاوہ جو تمہارے پرسنلی مسائل ہے، جو طلاق کا مسئلہ ہے، جو نکاح کا مسئلہ ہے، جو میراث کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ قریباً 52 مسائل ہیں ہمارے جو پرسنل لا کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ یہ مسائل تمہارے اب ختم ہو جائیں گے اور ان مسائل پر تم عمل نہیں کر پاؤ۔ یہ فتوے کا خلاصہ تھا کہ دارالحرب کا یہ مطلب ہے۔ پھر آپ نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ آپ کے بھانجے سید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بعد میں بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہوئے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو 1805 کے اندر پورے ملک کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ کے ساتھ 2 ساتھی تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ بات صاف سن لیں۔ آج کی مشق شدہ تاریخ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس موقع پر اس کی چرور اٹھائی گئی ہے، ہمارے اکابر کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ 3-4 علماء کے ساتھ پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ عنوان کیا دیا گیا تھا؟ عنوان یہ دیا گیا تھا کہ بھئی اپنے مسائل پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو، دین پر چلو، اور مسائل کو جو ہیں ادھر ادھر گرانے کی کوششیں نہ کرو۔ یہ ایک عنوان تھا، اور سرپرستی فرما رہے تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پورے ملک کا دورہ کرنے کے بعد یہ جماعت قریباً 8 مہینے کے بعد واپس آئی۔ دہلی میں پھر ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد اب ایک دوسرا دورہ شروع ہوا، اور اس وقت ایک مسئلہ نیا یہ آ گیا کہ چونکہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور راستہ پر امن نہ ہو تو حج کا مسئلہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انگریزوں کی طرف سے مسئلہ آیا تھا۔ اس مسئلے میں ذہن سازی کرنا ضروری تھا، ذہن بنانا ضروری تھا کہ حج ساقط نہیں ہوا ہے اور تمہیں حج کرنا ہوگا۔ ایک دوسرا دورہ کیا جس میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ کچھ اکابر تھے۔ اس موقع پر چونکہ لوگوں کے ایمان تذبذب میں آ گیا تھا اور لوگ اسلام سے انحراف کی طرف جا رہے تھے، انہی بنیادوں پر مضبوط طریق پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مولانا اسماعیل شہید نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ یہ اسی بنیاد پر اس کتاب کو لکھا گیا تھا، اور ان لوگوں نے ملک کا دورہ کیا اور فرمایا کہ جو مالدار ہیں ان مالداروں کو اپنا حج فرض ہے اور جانا پڑے گا، اور یہ سارے بزرگ خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور کلکتہ کے پورٹ کے اوپر سے یہ روانہ ہوئے۔ اور آپ عجیب و غریب، جب یہ چلے تھے تو 4 تھے، لیکن کلکتہ پورٹ پر پہنچتے پہنچتے آپ کی تشکیل کے نتیجے میں 1100 آدمی آپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 11 پانی جہاز کو کرائے پر لیا گیا، یہ قافلہ روانہ ہوا۔ ایک لمبا سا سفر ان کا رہا، اور وہاں قریباً 3-4 مہینے کا قیام رہا۔ 2.25 سال کا یہ لمبا سفر پورا کر کے اپنے ملک کے لیے دعائیں کر کے یہ لوگ واپس آئے۔ جس وقت یہ واپس آئے تو سیدھے رائے بریلی اپنے وطن میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دہلی آ رہے تھے۔ 6 دن کے بعد اپنے پیر و مرشد
اپنے ماموں جان شیخ کو ملنے کے لیے، اپنے سرپرست کو ملنے کے لیے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنے میں راستے میں اطلاع ملی کہ شاہ عبد العزیز صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ سالار قافلہ جو تھا یہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اب ان لوگوں کے پاؤں جو ہیں تھوڑے سے ڈگمگانے لگے، اس لیے کہ ہمارا سرپرست تھا، اس کی دعاؤں سے ہم محروم ہو گئے۔ لیکن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور کسی طرح ہمارے اس ملک کے اوپر آنے والے پنجے کو اور انگریزی تسلط کو ہمیں ختم کرنا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف سازش کرتے، مختلف قوانین بناتے بناتے یہ لوگ آگے چلے۔ اور ان لوگوں نے اپنے لیے سرحد کے علاقے کو بہتر سمجھا۔ سرحد یعنی افغان کا علاقہ، چونکہ وہ بھی اس وقت ہندوستان ہی میں تھا، تو وہاں کے علاقے کو مناسب سمجھا، اور مناسب اس لیے سمجھا کہ وہاں مکمل طور پر مسلمان ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر غیرت بہت ہے، ان کی غیرت کام آئے گی اور ان کی میجورٹی ہمیں کام آئے گی، اس لیے انہوں نے اپنا بیس جو ہے وہ وہاں بنایا، اور وہاں سے پھر مختلف قسم کے قوانین اور جماعتوں کے ذریعے سے اپنے اس کام کا آغاز کیا۔ لیکن گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنے ہی کچھ لوگ اندرونی طور پر انگریزوں کے چیلے اور چمچ بن گئے، اور جس کے نتیجے میں ان اکابر کو پھر اور ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا کہ ہندوستان کی ایک برادری جن کو سکھ برادری کہا تھا، انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ انگریز جو کچھ قوانین نافذ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی انگریز کا مقابلہ کریں گے تو اس موقع پر انگریزوں کی طرف سے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ اور یہ رنسونگی پھونکنے والا رنجیت سنگھ تھا اس وقت کا، جو سکھوں کا سردار تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ مناسب سمجھا کہ انگریز جن کو آگے کر رہا ہے وہ سکھ برادری ہے، ہمیں انہی کے ساتھ کچھ نمٹنا چاہیے۔ مصالحت کی کوشش ہوئی لیکن مصالحت نہ ہو سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالاکوٹ کے میدان میں سکھوں اور مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، لیکن یہ ٹکراؤ مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ انگریز کی پشت پناہی کی بنیاد پر تھا، جس میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ 400 اکابر علماء کرام شہید ہوئے۔ اس کے بعد یہ جماعت پھر مان پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ جس دور کے اندر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو شیخ الہند سے مشہور ہے، وہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے مختلف طریق پر محنت کی۔ اس سلسلے میں ایک محنت اس میں کی تحریک ریشمی رومال۔ سب بولتے ہیں تحریک ریشمی رومال، پوچھا جائے ارے آج کے یہ پی ایم اور اے ایم اور ان کو پوچھا جائے یہ تحریک ریشمی رومال ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تحریک ریشمی رومال کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ریشمی رومال کے اوپر ہندوستان کا نقشہ بنایا گیا بہت اچھے انداز کے اندر، اور ہمارے اکابر کی سوچ یہ تھی کہ ہم ترکی گورنمنٹ سے اور اس کے علاوہ ایران کی گورنمنٹ سے اپنی دیش کی آزادی میں مدد لیں، لیکن مدد لینے کے لیے ان کی آمد کا کوئی راستہ ان کو بتایا جائے، تو جس کے نتیجے میں ایک ریشمی رومال پر ہندوستان کی پورے نقشے کو بنا کر ان کی طرف روانہ کیا گیا۔ نام تھا ریشمی رومال، اندر میں تھا وہ ایک نقشہ تھا، لیکن راستے میں کچھ عناصر، کچھ اپنے ہی لوگ ایسے بنے جس کے نتیجے میں ریشمی رومال پکڑا گیا۔ انگریزوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے نتیجے میں ہمارے اکابر اور خصوصاً حضرت شیخ الہند کو کالے پانی کی سزا دی۔ کالے پانی کی سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، کالے پانی کی سزا کا مطلب ایسی اندھیری کوٹری میں رکھا جائے جہاں نہ دن میں اجالا ہو نہ رات میں اجالا ہو۔ ایسی اندھیری کوٹری میں حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ حضرت نے
اس کمرے کے اندر جہاں کوئی ونڈو نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، ایک دروازہ، لیکن وہ بھی ایسا کہ جس کی فتن سے بھی اندر روشنی نہیں جا سکتی تھی، صرف کھانے کے لیے ذرا سا دروازہ کھول کر جیسے کتے اور بلے کو کھانا دیا جاتا ویسے حضرت کو کھانا دے کر دروازہ بند کر دیا جاتا اور حضرت اس اندھیرے میں 2 لقمے کھا لیا کرتے تھے، جبکہ یہ 70 سال کا بڈھا تھا۔ اس ضعیفی اور اس بڑھاپے کے اندر اس نے 2 سال اس کالی کوٹری میں گزارے جہاں انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کو کہتے ہیں کالے پانی کی سزا۔ ایسے موقع پر آپ کا خادم باوفا، آپ کا شاگرد رشید، آپ پر تن من دھن فدا کرنے والا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا شیخ اس جیل میں جائیں اور میں باہر رہوں، یہ میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا۔ حضرت مدنی نے پیشکش کی کہ میں بھی میرے شیخ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت تشریف لے گئے۔ خود حضرت مدنی کے حالات میں لکھا ہے کہ ٹھنڈے بہت سخت ٹھنڈی ہوتی تھی لیکن گرم پانی کا نظام نہیں۔ حضرت چونکہ تہجد کے پابند تھے شیخ الہند، فرمایا میں رات بھر اپنے استاذ کے لیے یوں دبا کر کے کانچ کی بوتل کو لے کر بیٹھا رہتا تھا، بدن کی حرارت سے پانی گرم تو نہ ہوتا تھا لیکن ہلکا سا اس کے اندر ٹھنڈا پن دور ہو جاتا تھا۔ میں تہجد کے موقع پر اپنے شیخ کو وضو کراتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی کوٹھری کے اندر 2 سال کے بعد جب اجالے والے کمرے میں لایا گیا، آپ کی کوٹھری کے اندر کالا ناگ چھوڑ دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قاتل مر جائیں، اس لیے کہ پھانسی کا حکم جرم ثابت نہیں ہوا تھا اتنا، اس لیے پھانسی تو دے نہیں سکتے تھے۔ جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ حضرت یہ کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے، تو شیخ الہند نے فرمایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم اپنا کام کریں گے۔ وضو کیا، تہجد پڑھی اور لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کیا تو واقعات طیب میں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شیخ الہند اپنا الا اللہ